جی حبیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم. جی حکم کریں جناب, کیا حکم ہے؟ جی آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں نیٹ پہ, میں دیکھ رہا ہوں کافی دنوں سے. کس شہر آپ سے کال کیا حوالہ حبیب صاحب؟ لاہور سے. جی سر بولیں. تو آپ کے کافی سارے حوالے دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن آپ کے کافی سارے حوالے جو ہے نا وہ یا تو عبارت پوری نہیں ہوتی, ہم، اور یا پھر آپ حدیث پیش کرتے ہیں, آدھی حدیث پیش کرتے ہیں, اس میں سے اپنا مطلب نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کتاب سامنے اور دکھاتے ہیں نہیں دکھاتے ہیں؟ جب دکھاتے ہیں تو اسی لیے تو میں دکھاتے ہیں اسی لیے تو آپ میں کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہم، آدھی بات بیان کرتے ہیں, آدھی چھوڑ دیتے ہیں, پھر آگے ٹھیک ہے. جا کے آدھی اور لے آپ کے لیتے ہیں. علماء آتے ہیں نا, آپ کے علماء مولوی حضرات ادھر آتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں, کبھی انہوں نے کہا کہ تم نے یہ مطلب غلط بتایا, غلط ترجمہ کیا, اور میں نے انہوں نے اپنی پوائنٹ دکھائی ہو, ٹھیک ہے نا. محترم, میں آپ کے ہم، سامنے میں کس لیے بیٹھا ہوں, میں آپ بات کر رہا ہوں آپ سے. جی بس دکھائیں, آپ نے ایک بولیں. دن بات کی تھی ابن ابی الحدید کے حوالے سے کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ اہل السنہ کی ہے, ہاں اور اس میں آپ نے علی بن مدینی کے حوالے سے لکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علی عنہ نے. علی ابن المدینی نہیں, علی المدائنی, یہ دو ہیں. محترم, آپ نے علی بن مدینی کہا تھا آپ نے. علی المدائنی میں نے دکھایا بھی تھا, محترم علی المدائنی. محترم میرے سامنے میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے, میں نے دیکھی تھی, اچھی طرح سنی تھی. آپ نے علی بن مدینی کہا تھا, میں نے دکھایا اور بھی تھا, آپ نے متن بھی وہ دکھایا تھا, ادھر علی المدینی لکھا ہے. کالر کو آپ نے خاموش کروا دیا تھا کہ دیکھو آپ کے بڑے محدث ہیں, اور علی بن مدائنی یہ کون سے ہمارے محدث ہیں, ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ؟ چلو جی ہاں, اسی بات پہ آ جائیں آپ. علی ابن المدینی نہیں, علی المدائنی, میں دکھا دیتا ہوں محترم, آپ ایک نے منٹ. علی بن مدینی کہا تھا, آپ نے ہاں دھوکہ بھائی, دیا اوکے تھا اس اوکے بندے. اوکے, میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کیا بولا. ہاں دیکھ دیکھ دیکھ. محترم ناظرین, یہ کتاب میں دکھانے لگا ہوں, یہ کتاب شرح نہج البلاغہ ہے. شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید, جلد نمبر 11, عیسیٰ العلبی الباب الحلبی و شرکاؤ, یہ وہاں پہ چھپی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں سے سب سے یہ پہلی بات آپ نے یہ ثابت کرنی ہے کہ یہ سنی کتاب ہے, سنیوں کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, کون سی کتاب؟ دوسری شرح بات نہج آپ نے یہ البلاغہ, شرح نہج جی جی البلاغہ. جی جی اچھا, ابن ابی الحدید, یہ ہے ابن ابی الحدید جی. بھائی. اب وہ بھی دکھا دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. یہ ابن ابی الحدید غیر شیعہ ہے, غیر یہ شیعہ نہیں, شافی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ سنی تھا یہ. شافعی ہے بھائی, معتزلی شافعی ہے. یہ محترم, کتاب قلائد معتزلی تھا تو الجمان. شافعی کہاں سے آ گیا وہ؟ یہ پہلے کٹر شیعہ تھے تو یہ بندہ. نہیں, یہ آپ کی غلط فہمی. اب سنو پھر کہ اپنی یہ کتابیں دیکھو نا. معتزلی جو ہے عقیدے میں ہوتا ہے, شافعی فقہ میں ہوتا ہے. اور اب میں آپ کو محترم. بتاؤں گا معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے. بھائی سن لو, تم سن لو اچھا, پلیز, چپ کر. پہلے آپ میری بات سن لیں محترم, پہلے آپ میری بات بھی سن لیں. آپ آپ نے ابھی سنائیں, ایک میں سوال سنوں کیا گا نا, آپ اس کو. کا جواب لے لو, پھر اس مزید سوال کرو نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ سوال محترم, پہ اسی ایک سوال کا سوال جواب کے نہیں لیا. متعلق ہی تو میں بات کر رہا ہوں, میں آگے تھوڑی جا رہا ہوں. جب میں جواب دے دوں پھر اس کا اگر ایکسپلین نہیں ہوا تو آپ محترم پوچھ محترم لینا. آپ خاموش اور رہیں, بھائی دوسرے بھائی خاموش. آپ نے جب ایک سوال دوسرے کیا ہے اس کا جواب لے لو پلیز, ادب کرو. محترم, میں اسی سوال کے قلائد متعلق ہی الجمان گفتگو آپ کر نے رہا ہوں. کہا ابن ابی الحدید المعتزلی شیعہ تھا, تو اب سن لو آپ کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے. محترم, پہلے یہ شیعہ تھا, پھر یہ جاہز سے متاثر ہوا, اور اس نے اب سن لو جاہزی یہ کیا تھا, اب سن لو بھائی, اس کا اپنا عقیدہ ہاں جی, کیا ہے یہ خود سناؤ اپنی زبان بتا دیتا ہے. اب سن لو. ہاں جی, سنائیں جی, سنائیں جی. قلائد الجمان فی فرائد شعراء هذا الزمان, تعلیفه ابو البرکات ابن شعار الموصلی, متوفى سنة 454, جزء ثالث اور جزء رابع, چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ دیکھیں, عبد الحمید ابن حبیت اللہ ابن محمد ابن الحسین ابن ابی الحدید المدائنی. اچھا, یہ یہاں پر صفحہ نمبر 170 میں اس کی خود اس کی ملاقات ہے. یہ کہتا ہے کہ اس نے خود مجھ سے ملاقات کی ہے, میں اس کو جانتا ہوں. اس نے کہا اشتغل بالفقہ الامام الشافعی, اس نے امام شافعی کے فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے. اچھا, تعلیم کی حاصل کی ہے. اور اس کے بعد وکان ابوہ یتقلد قضاء المدائن, اور اس کے والد صاحب مدائن میں قاضی ہوتے تھے. شیعوں کو وہاں پہ قاضی نہیں بنایا جاتا تھا. اور یہ فقہ شافعی میں, محترم, اور ایک سن لو بات پلیز, بتانا پسند کریں. میرا جواب ختم نہیں ہوا. پہلے نہیں محترم, بھائی, جہاں کا اگر سوال تم پیدا ہوگا سوال تو میں نہیں کروں گا بھائی. نہیں سوال ہے, اب ایک سوال کا جواب لے محترم, لو پھر جہاں اگلا پہ سوال کرو. سوال پیدا ہوگا میں پہ سوال. اور بھائی تیرے سب سوال کا جواب آئے گا, تم مجھے بات کرنے دو. جواب جب آ جائے گا میں تفصیل سے جواب دوں گا, پھر آپ کہہ دینا کہ اب میرے پاس سوال ہے. اب ایک دفعہ سن لو, ابھی تیرے ذہن میں باتیں آتی ہیں مجھے پتہ ہے, لیکن اس کا جواب آ جائے گا. یہ کتاب ہے وفیات الاعیان
وأنباء أبناء الزمان جزء 7 چاپ دار صادر بیروت. یہاں پر صفحہ نمبر 342 میں عز الدین ابن عبد الحدید واشتغل بالفقه الامام الشافعی. یہ دیکھو یہ شافعی مذہب کا طالب علم تھا اور اس کو اس نے سیکھا. اب اس کے وہ خود بتا دیتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. فوات الوفیات المجلد الثانی چاپ دار صادر ابن ابی الحدید کے ترجمے میں صفحہ نمبر 249 میں کہتا ہے کہ معتزلی الفقی مجتہد بھی ہے، شاعر بھی ہے. وشرح نهج البلاغہ فی 20 مجلدا، اور نهج البلاغہ کو اس نے 20 مجلدات میں اس نے شرح کیا. اچھا، یہ کتاب المنار ہے، تفسیر المنار لسید شریف رشید رضا، مجلد نمبر 14 للشيخ عز الدين أبي الحامد ابن عبد الحميد الشهير ابن عبد الحميد. والمصنف من المعتزلة، یہ معتزلہ میں سے، وهم متفقون، معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے على أن بيعة أبي بكر بيعة شرعية صحيحة وكذا بيعة صائر الخلفاء الأربعة واختلفوا في التفضيل. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خلفاء اربعہ کا بیعت جو ہے شرعی ہے اور ابو بکر کی بیعت صحیح ہے، لیکن تفضیل میں ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ افضل کون ہے ان میں. یہ خود اب اس کے اپنے الفاظ ہیں. یہ شرح نهج البلاغہ میں وہ خود اپنا عقیدہ بتا دیتا ہے. یہ جزء اول ہے شرح نهج البلاغہ ابن ابی الحدید، خود بتا دیتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. القول فيما يذهب إليه أصحابنا المعتزلة في الإمامة اتفق شيوخنا كافة رحمهم الله المتقدمون منهم والمتأخرون والبصريون والبغداديون على أن بيعة أبي بكر بيعة صحيحة شرعية. سب معتزلہ کا اجماع ہے، چاہے بغداد کے ہوں، چاہے کوفہ یا بصرہ کا ہو، متقدم ہو یا متأخر، کہ ابو بکر کی بیعت صحیح شرعی بیعت ہے. وأنها لم تكن عن نص، یہ نص میں سے بھی نہیں تھا، وإنما كانت بالاختیار بالإجماع، یہ بے اختیار اجماع بیعت کے ذریعے ہوئی ہے اس کے خلافت. ابو بکر کی بیعت صحیح ہے. یہ کب اس نے بولا کہ یہ میں شیعہ ہوں، کٹر شیعہ. پھر کہتا ہے صفحہ نمبر 12 میں وتزعم الشیعہ انه خوتب في حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأمیر المؤمن خاطبه بذلك جلة المهاجرين والانصار ولم يثبت ذلك في اخبار المحدثین. کہتا ہے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا ہے، اور مہاجرین انصار سب نے شہادت دی اس بات. کہتا ہے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، خود یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں ودعی بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد علی علیہ السلام کو وصی بولا گیا ہے کہ وصی پیغمبر ہے. لوصایته الیہ بما ارادہ، کہتا ہے کہ پیغمبر نے ان سے کچھ وصیتیں کی تھیں. واصحابنا لا ينکرون ذلك، ہمارے علماء معتزلہ علماء رد نہیں کرتے، کہتے ہیں جی وصیت کیا تھا، وصی صحیح ہے. ولكن يقولون انها لم تكن وصيه بالخلافه بل كثيرا من المتجدات بعدها، کہتے ہیں یہ وصیت جو تھی یہ خلافت کی وصیت نہیں تھی، بعض مالی امور ہیں، بھئی فلانے کا مال میرے پاس ہے اس کو دے دینا، میرے یہ تلوار اس کا یہ کرنا، میرے قرضے ہیں اس کو تم دے دینا، ان پرسنل چیزوں کے لیے ان کو وصی بنایا تھا. یہ خود کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وصی اگر بھی بولا نا ٹھیک ہے، پیغمبر نے وصیت کی ہے، لیکن وہ وصیت خلافت کی نہیں ہے. وہ وصیت کس بات کی ہے؟ بعض پرسنل چیزیں ہیں. کہتے ہیں پھر میں اس کے بعد کے متعلق جو ہے میں بہت بعد میں مزید دلائل پیش کروں گا. اور پورا کتاب اس کا بھرا ہوا ہے، شرح نهج البلاغہ ابن ابی الحدید کے پورا کتاب اس کا استدلال، ہر مقام پہ وہ ابو بکر عمر کا دفاع کرتا ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے متائن کو مانتا ہے، ہر جگہ اس طرح اچھا علمی دفاع کرتا ہے. ابو بکر عمر خود بھی نہیں کر سکتا. اور آپ کے بڑے بڑے علماء جیسے ابن ابی الحدید نے دفاع کیا ابو بکر عمر کا، کوئی مولوی نہیں کیا جماعت عمریہ کا، کوئی مولوی جماعت عمریہ نہ ابن تیمیہ نے کے پاس اتنا علم تھا، اس کی کتاب ہے مثلا منہاج السنہ، نہ کسی اور کی. یہاں پہ صفحہ نمبر ہے، ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 14، اس میں آتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کعبہ میں پیدا ہوئے، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے کعبہ میں پیدا ہوئے. اچھا، یہ آپ کا کٹر وہابی ابن تیمیہ صاحب جزء اول دیکھیں ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں منہاج السنہ میں. یہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 70. وَلَيْسَ فِي الْمُعْتَزِلَةِ مَنْ يَطْعَنُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. معتزلہ میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے
جو ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو نہ مانتا ہو یا اس کی خلافت میں طعن مارتا ہو بل هم متفقون على تثبیت خلافت الثلاثہ، سب معتزلہ کا اجماع کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت صحیح ہے. یہ کیسے شیعہ بنا پھر؟ کیسے شیعہ بنا؟ ہاں، یہ منہاج السنہ ابن تیمیہ کی جلد نمبر 2 دیکھو. فلفظ اہل السنہ يراد به من اثبت خلافت الخلفاء الثلاثہ فيدخل في ذلك جميع الطوائف الا الرافضہ. کہتا ہے اہل سنت سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت سے مراد ہے جو خلفاء ثلاثہ کی خلافت پہ ایمان رکھے. روافض کے علاوہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اہل سنت میں معتزلہ بھی آ جاتے ہیں، اشاعرہ بھی آ جاتے ہیں، ماتوریدیہ بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سب آ جاتے ہیں. اور اس میں محدثین بھی آ جاتے ہیں، حشویہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ابن ابی الحدید جو ہے کیا چیز ہے؟ ابن ابی الحدید شیعہ، یہ آپ کی جہالت ہے، ٹھیک ہے نا. اب ابو الحسن علی ابن المدائنی کون ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے بولا علی ابن المدینی، نہیں، وہ آپ نے صحیح سنا نہیں ہے. یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ہے، جزء 11 1965 میں مصر میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 44 ہے. وروى ابو الحسن علی ابن محمد ابن ابی السیف المدائنی فی کتاب الاحداث. اچھا، یہ کتاب الاحداث میں اس نے نقل کیا المدائنی، نہ علی ابن المدینی. علی ابن المدینی اور ہے، علی ابن المدائنی اور ہے. اچھا، علی ابن المدائنی کون ہے بھائی؟ اچھا، یہ بہت بڑا محدث ہے اور بہت بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے نا. حبیب صاحب، حبیب نام تھا، پتہ نہیں اس کا شخص کا کیا. ابھی میں اس کو لاتا ہوں. یہ کہتا ہے یہ کون ہے بھائی؟ یہ کہ دیکھو، یہ کیا کتاب ہے؟ سیر اعلام النبلاء جزء 10 بتحقیق الشیخ شعیب الارناؤت، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. اس میں آپ کو صفحہ نمبر 400 پہ لے جاتا ہوں. صفحہ نمبر 400 بھائی، تاکہ بالکل آپ کی طبیعت صاف ہو جائے. صفحہ نمبر 400 کہاں گیا اس کا؟ یہ آ گیا. علی ابن المدائنی، صفحہ نمبر 400. ذہبی ناصبی کہتے ہیں العلامہ الحافظ الصادق. یہ علامہ ہے، حافظ ہے، حافظ راوی مشایخ حدیث کو حافظ بولتے ہیں لوگ. ابو الحسن علی ابن محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المدائنی الاخباری نزل بغداد وصنف التصانيف وكان عجبا في معرفة السير والمغازي وأنساب أيام العرب مصدقا فيما ينقله عالي الإسناد. صادق القول ہے، عالی الاسناد ہے. اور یہ عجب ایک عجیب و غریب عالم تھا، اس کے پاس کثرت علم کی وجہ سے، مغازی میں، تاریخ میں، سیرہ میں، ٹھیک ہے نا. اور یہ صحیح روایت نقل کرتا تھا. ولد سنہ 32 و100، یہ اس کی ولادت ہے سنہ 132. اس کو انگلش بلکہ اس اسکرپٹ میں لکھ دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے، ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آئی نا؟ یہ علی ابن المدائنی ہے. وكان عالما بالفتوح والمغازي والشعر صدوقا في ذلك. مغازی کا، شعر کا اور فتوحات کا اس کو علم تھا، اور یہ صادق القول ہے. پھر یہاں پہ اس کے واقعات نقل کرتے ہیں کہ پھر اس کے کتابوں کا کہتے ہیں قد ذکرنا فوت مصنفات المدائنی فی 5 ورقات ونصف. کہتے ہیں کہ اس کے مصنفات بہت زیادہ ہیں، صرف اس کے فہرست جو ہے 5 صفحے بنتے ہیں، 5 صفحے اور 5.5 صفحے بنتے ہیں، صرف اس کا فہرست. اکثر اس کے کتب ابھی نہیں بچے. اس کے کتابوں میں یہ ہیں تسمیۃ المنافقین، اخبار اہل البیت، واشیاء کثیر عدیمۃ الوقوع، اور بہت سارے اور بھی کتابیں ہیں. کتابوں کے نام اس نے ایک پیراگراف میں بیان کیے، لیکن اس کہتا ہے اس کی اصلی جو کتابیں ہیں اس کی فہرست جو ہے، کتابوں کی جو فہرست ہے وہ 5.5 صفحے. الفہرست ابن الندیم جو ہے الفہرست میں، وہ اس نے بھی اس کا ذکر کیا. مولوی صاحب آپ سن لو، یہ کتاب الفہرست للندیم ابو فرج محمد ابن یعقوب ابن اسحاق المعروف بالوراق، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب الفہرست ہے. اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 113 میں. یہ 4-5 صفحوں میں یہ ذکر کرتا ہے صرف اس کی کتابوں کے نام. یہ اتنا بڑا عالم تھا. یہ اخبار المدائنی ابو الحسن علی ابن محمد ابن عبداللہ ابن ابی السیف المدائنی، ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کوئی عالم ہی نہیں ہے جی، یہ آپ لوگوں کا بڑا عالم ہے.
کتبہ فی اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کتابیں جو اس میں پھر کتابوں کے لسٹ آ جاتے ہیں. کتاب اخبار المنافقین، تسمیۃ المنافقین، تسمیۃ الذین یؤذون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں کے لسٹ ہے بھائی. یہ دیکھو اگلا صفحہ بھی ہے، یہ 1.5 صفحے ہو گئے، یہ 2.5 صفحے. کتاب مقتل عثمان، بہت سارے کتابیں ہیں، میں نے باعث ہائی لائٹ کیا. یہ اگلا صفحہ بھی اسی کا، 3.5 صفحے ہو گئے، 4.5 صفحے ہو گئے، 4.5 صفحے، 4.5 صفحے. یہ 5 صفحے جو ہے 113 صفحہ نمبر 113 سے صفحہ نمبر 117 تک کتاب الندیم میں، کتاب فہرست ابن ندیم میں صرف اس کی کتابوں کے نام موجود ہے. اتنا بڑا عالم تھا، اس کی کتابیں بہت تھیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کی کتابیں عام طور پہ تاریخ وغیرہ پہ، کیونکہ آپ لوگوں کا کام ہی ہے کتابوں کو جلا دینا، کیونکہ اس میں ابوبکر عمر کے اس میں، کیونکہ اس میں بہت ساری کتابوں منافقین پر ہے، منافقین کے نامے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو تم لوگوں نے جلا دی، ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑا عالم تھا آپ لوگوں کا. اب بولو بھائی، آپ بول ہون دس آن 10. سب سے میاں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ مائک میوٹ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ بیچ میں ہاں بولتے ہیں، جتنا بولنے کیونکہ کا آپ آپ کو بیچ میں حق ہے. بولتے ہو. میں نے 10 مرتبہ تمہیں کہہ دیا خاموش محترم ہے، مجھے جواب دینے دو. یار یہ کیا بدتمیزی یار، اب آپ لوگوں کو کیا بدتمیزی، اب آرام سے بات کرنے دو. بدتمیزی تو آپ کرتے ہیں نا، کہ میرے بات کے بیچ میں بھائی آپ یہ بولتے ہیں. ساتھ جو آپ نے بٹھائے ہوئے بھونکنے کے لیے، پتہ ہے ان کو کیوں آپ لگا دیتے ساتھ؟ اب آپ نے جو بات کرو سوال آرام کیا سے تھا، میرے سے. بھائی صاحب آپ نے جو کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا تھا آپ کا؟ جو بھی نام ہے، میرے نام کو چھوڑو، بات کرو میرے ساتھ. اب نام ہے اس کا حبیب، آپ نے حبیب حنیف، آپ میری مسٹر بات حبیب سنو. حنیف، محترم مسٹر حبیب. محترم آپ پہلے نے میری بات سوال سنیں. کیا ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید میں نے ثابت کر دیا کہ شافعی بھی تھا، معتزلی بھی تھا، وہ شیعہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اہل محترم سنت میں سے آپ تھا. نے کچھ بھی ثابت نہیں کیا. آپ علی میری بات سنیں گے آپ؟ علی علی المدائنی کا میں نے ثابت کیا کہ آپ کے بڑے علماء میں سے ہے، اور میں علی المدینی نہیں تھا، علی ابن المدائنی تھا. اب بولو کیا محترم اگر آپ مشکل کے کیا؟ پاس وہ کلپ ہے تو وہ کلپ چلاؤ، ورنہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. میں نے کتاب دکھا دی بھائی کہ علی ابن المدائنی ہے، بھائی مجھے کتاب بخوبی کے اندر پتہ ہے، میں نے مجھے بخوبی پتہ ہے بھائی، علی ابن المدینی اور ہے، آپ علی ابن محترم المدائنی کو اور ہے. آپ اچھا میں چلو آج سے نہیں، میں یہ کئی سالوں سے یہ چیزیں پڑھا رہا ہوں. او بھائی، او محترم آپ نے یہاں پہ جھوٹ بولا، آپ کا ایک اور جھوٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چلو اس کا کلپ بھی میرے پاس موجود ہے. ابھی یہ آپ تسلی ہے، آپ نے جو او کہا تھا. بھائی تسلی نہیں ہے اس میں، آپ نے جھوٹ بول کے جو او نا بھائی جان چھڑا لی کیسے ہے. شیعہ ہے ابن ابی الحدید، کیسے شیعہ؟ پہلے یہ پکا رافضی تھا، اور اگر وہ فقہ شافی میں مشغول ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شافی ہو گیا. وہ بس جب وہ دغا خود کہتا فقہ ہے میرا شافی ہے نا. عقیدہ یہ ہے، دیکھو جب وہ خود کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کی بیعت شرعی صحیح ہے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین نہیں بولا ہے، وصی اپنا نہیں بنایا ہے، اور کہتا ہے شیعہ کہتا ہے کہ یہ کعبے میں پیدا ہوا، کہتا ہے اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. تو یہ شیعہ کیسے بنا؟ پھر مجھے ایک بات بتاؤ، آپ اس کی اپنی کتاب کبھی میں جو اپنے او خطر سے بھائی لکھا میری ہے، پہلے، یہ رافضی کیسے بن گیا؟ او پھر بھائی پہلے یہ بات کیسے بھی تو رافضی سنو نا ہے؟ بھائی. پہلے ایک میری بات کا جواب دو. مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی ایسا شیعہ گزرا ہے جس نے کبھی صحیح بخاری کی شرح لکھی ہو؟ کوئی ایسا نہیں شیعہ بتاؤ جس نے نہیں. صحیح بخاری کی شرح دیکھو لکھی ہو؟ کسی سنی یہ کتاب جس کی شرح زمانے میں لکھی ہو؟ رہتا تھا، جس زمانے میں رہتا تھا، دیکھو شیعہ جو ہے ابو بکر عمر کو غلط مانتے ہیں. کسی رافضی او نے بھائی اب کسی سن لو، سنی کتاب کی شرح لکھی ہو؟ یہ کسی رہتا معمولی تھا، کتاب کی شرح لکھی ہو؟ یہ دیکھیں اس نے اگر نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اس لیے لکھی ہے کہ تم لوگ، تمہارے مذہب والے امیر المؤمنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح خلیفہ مانتے ہیں، عام لوگ ابو بکر عمر کو غلط مانتے ہیں. آپ میں کوئی ایسا ہے جو کہہ دے علی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ نہیں ہے؟ اگر وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بھائی اقوال میری کو بات سنو. شرح لکھتا ہے، پہلی بات. دوسری بات دیکھو، یہ اگر اس نے نہج البلاغہ پہ شرح لکھی ہے، شیعوں نے بخاری کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، میرے پاس موجود ہیں، ایسے نہیں ہے کہ شیعوں نے بخاری کے شرح خلاف لکھی کسی نے کتابیں. بتاؤ، کسی کتاب کی اگر مکمل کوئی شرح شیعہ لکھی لکھ ہو وہ دیتا، پیش کرو. اگر کوئی ہاں جی. شیعہ بخاری پہ شرح لکھ دیتا، دیکھو اس سے وہ سنی بن جاتا. بھئی ایسی جرات ہی کوئی نہیں کر سکتا نا بھئی، ایسے کر اور نہیں کیوں سکتا. نہیں کر سکتا؟ اپنے ہمارے مذہب نزدیک سے وہ ہٹ لائق کے ہی کسی نہیں ہے، دوسرے. ہمارے نزدیک وہ جھوٹی کتاب اس لیے ہم نہیں لکھتے. اگر کوئی شیعہ عالم بخاری پہ شرح لکھ دیتا، اس سے وہ عمری نہیں بنتا. اور نہج بھائی البلاغہ میں پہ شرح سمجھتا ہوں، لکھنے کی وجہ سے دیکھو اور بھائی کوئی شیعہ میں نہیں سمجھتا بنتا. ہوں کہ نہج وہ اس میں البلاغہ کے اوپر سنی کتاب، سنی عالم دین کو شرح لکھنا، یہ وقت کی بربادی ہے نہیں رہی ہے. تو کیوں وقت کی بربادی ہے؟ کسی سنی وقت کی آدمی بربادی کو نہیں ہے، ضرورت کیونکہ اس وقت. جہاں پر وہ آپ کی جہالت ہے، کیونکہ وہ جہاں پر بھی آ جاتا ہے، وہاں پر اگر کوئی ایسی حدیث ہے جس میں ابو بکر عمر کی برائی ہے، وہ اس کو رد کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے وہاں پر شیعہ موقف کی تائید کی. آپ کی غلط فہمی بھائی ہے. اس میں حدیث ہے کون سی، مجھے یہ بتاؤ. اس کے کسی حدیث کی اس میں اوکے سند بھائی، لکھی یہ ہوئی جاہل ہے. آدمی کہتا ہے نہج البلاغہ میں حدیث کون سی ہے؟
کہتا ہے نہج البلاغہ میں حدیث، اور نہج البلاغہ پوری کی پوری حدیث ہے، پوری کی پوری حدیث ہے. کہتا ہے نہج البلاغہ میں حدیث کہاں سے؟ یہ اس جاہل کو کون سمجھائے؟ نہج البلاغہ حدیث ہے، سب پورا کا پورا حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. ابن ابی الحدید کا کام یہ ہے کہ وہ جب خطبوں میں آ جاتا ہے، احادیث میں آ جاتا ہے، جہاں پر ابو بکر عمر کی برائی ہے وہاں پہ صفائی پیش کرتا ہے. اس طرح نہیں ہے یا کہتا ہے یہ ضعیف ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کہتا ہے شوشیہ نقطۂ نظر ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کو تائید کرے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اسی طرح اگر کوئی شیعہ مثلا بخاری مسلم پہ شرح لکھ دے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے شرح لکھ، کیوں اپنی عمر برباد کریں؟ ہم ایک کتاب کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر کوئی شعر لکھ بھی دے تو وہ کیا کرے گا؟ جب جہاں پر ابو بکر عمر کی وہ فضیلت ہوگی وہ تو یہی کہے گا نا کہ یہ جھوٹ ہے، وہی شیعہ وہی لکھے گا. اس نے بھی یہی نہج البلاغہ کے ساتھ کیا ہے. اس نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ جس دور میں رہتا تھا عراق میں بویہیہ کی حکومت تھی. بویہیہ زیدی شیعہ تھے، زیدی شیعہ تھے بویہیہ، اور بویہیہ کے بڑا کے خلافت بنی عباس کی تھی، سارا حکومت چلانے والے بویہیہ تھے. تو ان کو خوش کرنے کے لیے دربار سے پیسے آتے تھے، تو اس نے بھائی امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ایک کتاب کی شرح لکھی ہے، اور اس میں اس نے وہ بھی خوش ہو گئے، دربار سے اس کو پیسے بھی مل گئے. اور وہ جو زیدی تھے اس طرح نہیں تھے شیعہ رافضی شیعہ تھے. بویہیہ جو تھے ابو بکر عمر کو مانتے ہیں، عثمان کو اتنا نہیں مانتے، لیکن علی علیہ السلام کو ان سے افضل مانتے ہیں، لیکن ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں. جو زیدی ہوتے ہیں نا، وہ ان کا زیدیوں والا عقیدہ تھا بویہیہ کا. تو اس نے نہج البلاغہ پہ شرح لکھی ہے، اس میں بھی جہاں پہ روافض کی بات ہے، روافض کی باتوں کو رد کیا. اس نے وہی ابو بکر عمر کی خلافت کو بچانے کی کوشش کی. اچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.